على رسوله الكريم اما بعد شکریہ سن 2020 اور 21 کا بجٹ ایوان میں پیش ہوا. یقیناً حکومتی اراکین اپنے پیش کردہ بجٹ کا دفاع کریں گے اور اپوزیشن ان کے بجٹ میں موجود نقائص کی نشاندہی کریں گے. یہی روایات اس ایوان کی رہی ہیں. اور ہمیشہ اپوزیشن کے جانب سے حکومت کے پیش کردہ بجٹ پر عوام کے اندر اس پر رسپانس وہ اگر غیر جانبدار رہ کر اس پر تبصرہ لیا جائے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک روایتی بجٹ ہے. لیکن اس حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے وہ روایتی بجٹ ہوتا تب بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے. لیکن جس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے بجٹ پیش کیا ہے یہ نہ تو پاکستانیوں کا بجٹ ہے نہ پاکستان کا روشن مستقبل کی ضمانت کا بجٹ ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، خواجہ آصف صاحب نے بجٹ پر تفصیلی گفتگو کی، مکمل اعداد و شمار کے ساتھ کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین نے، ان کے پارلیمانی لیڈر نے تمام اعداد و شمار کے ساتھ آپ کے بجٹ پر تفصیلی گفتگو کی، نشاندہی کی آپ کی کمزوریوں کی. لیکن آپ کے پاس آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کے بجٹ پر اٹھائے جانے والے سوالات کے متعلق ان کو مطمئن کرتے. اگر مطمئن نہ کر سکتے تو کم از کم اس پر اپنا جواب ہی دے دیتے. لیکن یہاں پر جوابات دیے جاتے ہیں تو اپنے لیڈر کا تعریف کر کے، اپنے پارٹی کی تعریف کر کے اور اس منفی جی ڈی پی میں بھی اتنی جرت اور سر اٹھا کر بولتے ہیں کہ ہمیں سنتے ہوئے شرم آ جاتی ہے کہ یہ پاکستان کا بجٹ منفی جی ڈی پی میں لے گئے ہیں. کیا یہی صلاحیتیں تھی؟ کیا یہی اہلیت تھی کہ جس کے لیے انہوں نے گزشتہ حکومت میں بھی اس ملک کا وقت ضائع کیا اور خیبر پختونخوا میں حکومت کرتے ہوئے بھی اس ملک کا اور صوبے کا وقت ضائع کیا؟ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، آپ کے پارٹی کے اپنے چیئرمین اور آپ کے اپنے وزیر اعظم کے الفاظ ہیں کہ جنہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے کہا کہ شکر ہے کہ ہمیں مرکز میں حکومت نہیں ملی، ورنہ جو حال صوبے کا پرویز خٹک نے کیا ہے وہی حال ہم پاکستان کا کرتے.
اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر رہے ہیں اور اپوزیشن میں بھی جب تھے تو وہ دلچسپ تبصرے ہم ان کے سنتے تھے اکانومی کے بارے میں. کس منہ سے وہ پرویز خٹک کی بات کرتے ہیں کہ وہ اپنی اہلیت اور اپنی پروگرس کی وجہ سے آج صوبے میں 2/3 اکثریت ہے ان کی. کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ الیکشن سے پہلے کس طرح لوگوں کو جبرن روکا گیا کہ آپ نے فلاں پارٹی کا ٹکٹ نہیں لینا اور فلاں پارٹی کا ٹکٹ نہیں لینا؟ اور کیا ہمیں معلوم نہیں ہے اور پاکستان کی نیشنل ٹیلی ویژن پر الیکشن کے دنوں میں وہ تماشے پورے پاکستان نے نہیں دیکھے؟ 22 سالہ تاریخ کی آپ بات کرتے ہیں، 22 سالہ جدوجہد کی بات کرتے ہیں. آپ کی 21 سالہ جدوجہد تو میں نے دیکھی ہے، لیکن آخری سال کی جو جدوجہد تھی کہ 70% الیکٹڈ لوگوں کو جو الیکٹیبلز ہیں ان کو کیسے آپ کی پارٹی کی طرف ہانکا گیا، وہ منظر بھی پورے پاکستان نے دیکھا اور ہم اس کے گواہ ہیں. آپ نے اپوزیشن کے بینچوں پر کھڑے ہو کر، آج بھی وہ اسمبلی کا ریکارڈ ہے کہ آپ کے ممبران یہاں سے حکومت پر جب مسلم لیگ کی حکومت تھی تنقید کرتے تھے کہ روزانہ 12 ارب روپے کرپشن ہو رہی ہے. آپ نے 2 سال آپ کی حکومت کو مکمل ہونے جا رہے ہیں، روزانہ کی حساب سے اگر 12 ارب روپے کرپشن آپ نے روکی ہے تو اس کا تخمینہ لگائیں 8000 ارب روپے آپ کے ذمے بنتے ہیں. آپ کیوں IMF کی طرف جاتے ہیں؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ وہ کرپشن آپ روک لیتے اور اس ملک پر خرچ کرتے. آپ نے قوم سے وعدہ کیا کہ $200 ارب ہم باہر سے پاکستان لائیں گے. کہاں گئے وہ $200 ارب؟ اور پھر الیکشن کے اور ان کے منشور کے وعدوں کا اگر ہم ان کو احساس دلاتے ہیں تو مجھے حیا آتی ہے کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اپنے پارٹی منشور اور اپنے وعدوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ الیکشن کے وعدے اور شادی سے پہلے کیے ہوئے وعدے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں جو کبھی پورے نہیں ہوتے. یہ اس ملک کے ذمہ دار منصب پر بیٹھے جانے والے پورے ملک کے لیے ایک علامت ہے، لیکن ان کو اپنے منصب کا احساس نہیں ہوا. انہوں نے اس قوم کا مذاق اڑایا اور یہ حکومت عملاً اپنے قوم کا مذاق اڑا رہی ہے. آج پوری قوم بجٹ کے حوالے سے پریشان ہے. اپوزیشن، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، تمام اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی سنجیدہ اپوزیشن کسی کو نہیں ملی جتنی سنجیدہ اپوزیشن آپ کو ملی ہے. بجٹ کے حوالے سے ہمارے تاجر حضرات نے آپ کے بجٹ کو مسترد کیا، چھوٹے دکاندار نے آپ کے بجٹ کو مسترد کیا. تعلیم کے حوالے سے آپ کے بجٹ کو تعلیمی اداروں نے مسترد کیا. صحت کے حوالے سے اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، ایمرجنسی کی صورتحال ہے، آپ نے صحت کے حوالے سے کیا اقدامات کیے؟ ایک طرف آپ
تذبذب کا شکار ہیں. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کا وزیر اعظم کیا چاہتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہو یا لاک ڈاؤن نہ ہو. پورا ملک اس مخمصے کا شکار ہے. پھر آپ کی حکمت عملی پتہ نہیں کون ہے آپ کو مشورہ دینے والے لوگ کہ جنہوں نے کورونا کی اس وبا میں اس قسم کے مشورے آپ کو دیے کہ آپ 6-7 گھنٹوں کے لیے کاروبار کھولیں اور پورے ملک کے عوام کو کہیں کہ ان 6 گھنٹوں میں خریداری کرنی ہے. میں خود اگر کسی دکان میں ان اوقات میں گیا ہوں، کسی بھی دکان میں کھڑے ہونے کی جگہ ہمیں نہیں ملی، کیونکہ ہر شخص یہی کوشش کرتا تھا کہ یہی وقت ہے اور ہم نے اسی وقت میں سامان خریدنا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ ایس او پیز کے ساتھ 24 گھنٹے کاروبار آپ کھول دیتے تاکہ لوگ بازاروں میں رش نہ بناتے. لیکن اس حوالے سے اپوزیشن کی طرف سے سوالات اٹھائے گئے اور ایک عمومی جواب جو آج کل حکومت کے اراکین وزراء وہ ہر فورم پر دے رہے ہیں کہ ہمیں کورونا کا مسئلہ ہو گیا ہے. تو جناب ڈپٹی اسپیکر، آپ کو تو کورونا کا مسئلہ ہو گیا ہے اور کووڈ-19 کا مسئلہ ہے. ہمیں 2018 سے کووڈ-18 اور کووڈ-19 دونوں کا سامنا ہے. جس طرح جبرن آپ کو پورے ملک پر مسلط کیا گیا، چلو کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد آپ اپنی اہلیت اقتصادی حوالے سے تو دکھاتے، تعلیمی حوالے سے تو دکھاتے، صحت کے حوالے سے تو دکھاتے، صنعت کے حوالے سے تو دکھاتے. دسمبر سے پہلے آپ کا 52% صنعت آپ کا بند ہو چکا تھا. آپ جو اعداد و شمار یہاں پر دیتے ہیں، ہم اگر کسی معیشت کے ماہر سے آپ کے یہاں پر پیش کردہ اعداد و شمار کے حوالے سے پوچھتے بھی ہیں تاکہ ہم بھی اس معیشت کو سمجھیں، یقین جانے کہ ان کے جو تبصرے آپ کے بارے میں ہوتے ہیں وہ یہاں زبان پر میں لانے سے قاصر ہوں. معیشت کے ماہرین آپ کی معاشی پالیسیوں سے نالا، لیکن میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ ہم اگر معیشت کی بات کرتے ہیں، اگر کورونا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں مودی کی مثال دی جاتی ہے، ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال دی جاتی ہے، ہمیں یورپ کی مثال دی جاتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یورپ اور ٹرمپ کی مثالیں تو دور کی بات، ایشیا میں بھی مجھے ایسا ملک بتا دے کہ جس کی جی ڈی پی منفی میں گئی ہو. آپ اپنی اہلیت کو ثابت نہیں کر سکے. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کا، آپ ہمیں جواب دیتے ہیں ٹرمپ کا. تو ٹرمپ تو عمران خان کی طرح ہے. کیا فرق ہے اس میں اور آپ کے عمران خان میں؟ کل ہمارے ممبر نے کہا کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر کو تان کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کا عمران خان ہے. یہاں تک لے آئے ہیں پاکستان کی عزت اور احترام کو اور وزارت عظمیٰ کے احترام کو. ہم نے
ہمارے ممبران نے تعلیم کے حوالے سے جو مسائل اس وقت ملک میں درپیش ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں جو تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں، چیخ چیخ کر اپنی حکومتوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ریلیف نہ دیں، لیکن ملک کا جو معاشی صورتحال ہے، روزگار ختم ہے، غریب لوگ اپنے بچوں کی فیسیں ادا نہیں کر سکتے، آپ ان کے والدین کی طرف سے ان کی فیسیں ادا کر دیں تاکہ ہم اپنے اسکولوں کا اور اساتذہ کرام کی فیسیں اور کرائے دے سکیں۔ اور یہ بھی آپ پر واضح کر دوں کہ ہمیں یہ خدشہ بھی ہے کہ اگر 1-2 مہینے تک حکومت نے اس پر کوئی ریلیف کا اعلان نہ کیا تو شاید پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کے اسکول بند ہو جائیں گے، جس سے اساتذہ کرام وہ تو بے روزگار ہوں گے ہی، لیکن آپ کا مستقبل بھی وہ تعلیم سے محروم ہو جائے گا۔ مجھے حیرت ہے کہ جو لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف دو، آپ کے کان پر جو نہیں رینگتی کہ آپ ان کے ریلیف کے حوالے سے یا کم از کم ان کے خدشات کے حوالے سے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کو سن لیں۔ لیکن میں نے اس بجٹ میں یہ بھی دیکھا کہ آپ کو مدارس کی اصلاح کی بہت فکر ہے۔ مدارس کا کردار جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے تعلیمی اداروں میں واحد مدارس ہے، واحد وفاق المدارس ہے جو بین الاقوامی ایوارڈ پاکستان لاتا ہے۔ پورے ملک میں پچھلے سال 77,000 حفاظ کرام ان مدارس نے تیار کیے، صرف وفاق المدارس کے ساتھ الحاق شدہ مدارس نے، جس میں طلباء و طالبات دونوں شامل ہیں۔ اور سال ہا سال سے یہ اعزاز پاکستان برقرار رکھے ہوئے ہے تو صرف وفاق المدارس العربیہ کی وجہ سے۔ آپ نے بجٹ سپیچ میں اصلاح کی بات کی کہ اصلاحات کے نام پر آپ نے 5 ارب روپے رکھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ مدارس میں کس چیز کی اصلاح کریں گے؟ مدارس نے مسلمانوں کے ایمان اور تہذیب کی حفاظت اس وقت بھی اس بر صغیر میں کی جب انگریز یہاں کا حکمران تھا، آج بھی اپنی تہذیب اور تمدن کی حفاظت کر رہی ہے، اسلامی تہذیب کی حفاظت کر رہی ہے۔ آج بھی مدارس اسلامی تحریک ہے، مدارس اصلاحی تحریک ہیں اور اسلام کے قلعے ہیں۔ اس قلعے میں نقب لگانے کی اجازت ہم آپ کو قطعاً نہیں دیں گے۔ جمع خاطر رکھیں کہ آپ مدارس کے حوالے سے کوئی ایسے اقدامات کریں گے کہ جو مدارس کو قبول نہیں ہوں گے اور آپ ان پر مسلط کریں گے۔ سال ہر سال سے حکومتیں مدارس کے حوالے سے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے احکامات جاری کرتی ہیں۔ آپ کے بجٹ سپیچ میں قومی دھارے میں لانے کی بات ہوئی۔ آپ مجھے بتائیں
کہ قومی دارہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا مدارس قومی دارے میں نہیں؟ کیا وہ آئین پاکستان کے اور قانون کے مطابق نہیں چل رہے؟ آپ کس اصلاح کی بات کر رہے ہیں؟ مدارس کے فضلاء نے اور ان پر اعتماد کرنے والوں نے یہاں پاکستان کے دل اسلام آباد میں 13-14 دن آزادی مارچ کیا اور حکمران جماعت نے بھی یہاں پر احتجاج کیا. پوری دنیا گواہ ہے کہ کون سا احتجاج اصلاح کے قابل ہے اور کون سا اصلاح کے قابل نہیں. ایسے الفاظ ہمیں قبول نہیں ہیں کہ آپ مدارس میں اصلاح کی بات کریں. اس میں نصاب میں تو اصلاح ممکن ہی نہیں ہے. مدارس کا تو نصاب ہی قرآن اور حدیث ہے. لہذا جو لوگ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہم ان کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ تعاون کریں، صوبے ان کے ساتھ تعاون کریں. مدارس کی فکر آپ چھوڑ دیں. مدارس والے خود اپنے مدارس کو سنبھال سکتے ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، کل شاہ محمود قریشی صاحب نے کشمیر کے حوالے سے یہاں بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی بنے. ہم نے ان سے کہا اور یہ جمعیت علماء اسلام کہہ رہی ہے کہ ہم کسی ایسی کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے جس کی سربراہی کشمیر کے بیچنے والے کر رہے ہوں. آپ کو جواب دینا ہوگا کہ کشمیر کے حوالے سے جب پورا ملک سراپا احتجاج تھا، تمام سیاسی جماعتیں وہ آپ کے ساتھ اس پارلیمنٹ میں ایک آواز کے ساتھ کھڑی ہوئی، ریاست کے ساتھ ایک آواز کے ساتھ کھڑی ہوئی. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس ایک مہینے کے احتجاج کے بعد پھر نہ یہاں کبھی کشمیر کا ذکر ہوا ہے اور نہ کبھی آپ نے اس پر توجہ دی ہے؟ کورونا کے حوالے سے سب سے زیادہ تعاون اگر حکومت کے ساتھ کسی نے کیا ہے تو وہ مدارس نے کیا ہے، وہ مساجد نے کیا ہے، ان کے ائمہ اور خطباء نے کیا ہے. یہاں سیشن ختم ہوا اور دن کو ہمیں سیشن میں یہاں بتایا گیا، غالباً شفقت محمود صاحب تھے، کہ ہم کورونا کے حوالے سے مشاہدہ کر رہے ہیں. اور وہ اپوزیشن چیخ رہی تھی کہ جو حالات تفتان سے ہو کر یہاں ہمارے ملک میں آئے، لیکن وہ مشاہدہ کر رہے تھے. مغرب کو ہمیں پتہ چلا کہ لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے. جمعیت علماء اسلام نے اگلے روز ہی ملک کے تمام اجتماعات، مدارس نے تمام اجتماعات، تمام امتحانات، تمام مدارس کو بند کر دیا، SOPs پر عمل کیا اور آج تک کر رہے ہیں. آج بھی مدارس نہیں کھلے.
کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور ہم نے اس کو انسانیت کی بنیاد پر دیکھنا ہے. لیکن جب ہم بجٹ سیشن کے لیے یہاں پر آئے اور ہمارے سامنے ایک کاغذ رکھا گیا جس میں تجاویز تھی کہ اجلاس کو کیسے چلایا جائے اور کیسے نہ چلایا جائے، میں اسپیکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے ہمیں بلایا، ہماری تجاویز لی اور ہم نے اس میں اپنی تجاویز پیش کی. لیکن جہاں حکومت کا رویہ یہ ہو اور حکومتی جماعت کا رویہ یہ ہو کہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے امام اور خطیب کے خلاف ایف آئی آر کاٹے، یہ ایف آئی آر سندھ میں بھی کٹے ہیں، یہ ایف آئی آر خیبر پختونخوا میں بھی کٹے ہیں، یہ ایف آئی آر یہاں اسلام آباد میں بھی کٹے ہیں. لیکن آپ کو میں ریکارڈ پر دکھا سکتا ہوں کہ اس عید کے بعد تحریک انصاف کے کیبنٹ کے وزیر نے ڈیرہ اسماعیل خان میں عوامی جلسہ کیا، آپ کے دوسرے ممبر نے ڈیرہ اسماعیل خان میں عوامی جلسہ کیا، آپ کے پارٹی کے سابقہ رکن نے بنو میں جلسہ کیا، آپ کے پارٹی نے کرک میں جلسہ کیا. لیکن آپ علماء کے خلاف تو ایف آئی آر کاٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن اپنے وزراء اور اپنے اراکین کو آپ کی رٹ تو اپنے وزراء اور اراکین پر بھی نہیں ہے، تو آپ کی رٹ پیٹرول پر کیا ہوگی، آپ کی رٹ چینی پر کیا ہوگی، آپ کی رٹ آٹے پر کیا ہوگی، آپ کی رٹ ٹماٹر پر کیا ہوگی. امن بلوچستان کی طرف دیکھیں تو وہاں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے. آپ کو تو زیادہ موقع نہیں ملتا کہ آپ بلوچستان کی بات کر سکیں، فلور کے اوپر کم موقع، لیکن جو صورتحال ہے وہ اچھی نہیں ہے. قبائل کے اندر جو امن کی صورتحال ہے وہ قابل غور ہے، قابل فکر ہے. ورنہ پاکستان نے جس دہشت گردی کے خلاف اتنی قربانیاں دی وہ ضائع نہ ہو جائے. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مدارس اور تمام مکاتب فکر اس ریاست کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی تو یہ دہشت گردی کبھی ختم نہ ہوتی. یہ مذہبی طبقے اور مدارس تمام مکاتب فکر کا اس ملک کے اوپر بھی احسان ہے اور اس ملک میں رہنے والوں پر بھی احسان ہے. لہذا آپ حقائق کا ادراک کریں، آپ خواہ مخواہ کے ایشو کریٹ نہ کریں. حکومت میں آپ کی عادت ہمیں معلوم ہے کہ آپ کتنے عدد سے اس ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں. کورونا کے حوالے سے تمام اپوزیشن نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، تمام اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، لیکن آپ نے اسی عرصے میں 18ویں ترمیم کی بحث قوم میں چھیڑ دی اور آپ نے اسی عرصے میں NFC ایوارڈ کی بحث آپ نے قوم میں چھیڑ دی. آپ نے وہ TORs جو خلاف آئین بھی ہیں، خلاف قانون بھی ہیں، ایسی TORs کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. ہم تمام اپوزیشن نے اس کو نہ صرف مسترد کیا ہے بلکہ ہر فورم پر اس کا مقابلہ کریں گے. اور مجھے حیرانگی ہے کہ چور حکومتیں، نالائق حکومتیں
डाकू हुकूमतें वो सूबों के 57.5% का हक तो पूरा कर सकते थे, कभी गिला नहीं किया, कभी कटौती की बात नहीं की, और आपको ये इख्तियार भी नहीं मिला और आपने सूबों से फंड रोक दिए। आपने सिंध से बजट काटा, आपने बलूचिस्तान से बजट काटा, आपने कबाइल का बजट काटा, जो आपका वादा था। किस चीज के माहिर हैं आप लोग, हमें वो बता दो। कल आपके वजीर ने कहा, जब बिलावल साहब ने तकरीर की, पूरी तकरीर में आप दोबारा खुद भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, गा गे गी, इसके अलावा ये नहीं कहा कि कर दिया, हो गया। अगर असद उमर ने भी उन प्रोजेक्ट की बात की जो मुकम्मल हैं, तो वो तमाम प्रोजेक्ट वो हैं कि जो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ने शुरू किए थे। अब एक और प्रोजेक्ट वो अनाउंस कर गए हैं कल जज्बात में, जिसकी खबर हमने दिसंबर 2019 में अखबार में पढ़ी थी कि हम पेशावर से डेरा इस्माइल खान मोटरवे बनाएंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा का नक्शा मंगवा लें और आप नक्शे को सामने रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा की मोटरवे का जो प्रपोजल है वो एक बार जरूर देख ले। बीआरटी के मंसूबे पर शर्म के मारे डूब न मर जाए तो फिर ये बात गलत होगी कि मैं आपसे बात गलत कर रहा हूं। मोटरवे शुरू होगी पेशावर से, मोटरवे पेशावर से जाएगी कुहाट, कुहाट से जाएगी हंगू, हंगू से आएगी वापस करक, करक से जाएगी बन्नू, बन्नू से आएगी लक्की, लक्की से जाएगी टांग, टांग से आएगी डेरा इस्माइल खान। ये किस तरह का मंसूबा है? ये किस तरह के आपके मुशीर और एडवाइजर हैं? मेरे ख्याल में मेट्रो पर और अपने सूबे में कारकर्दगी पर जो 2/3 अक्सरियत की बात आपने की, तो मैं हैरान हूं कि लाहौर में चलती हुई मेट्रो को पंजाब की आवाम ने नोटिस नहीं किया और मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया और आपके खंडरात से मुतासर होकर आपको 2/3 अक्सरियत दी। पेशावर से डेरा इस्माइल खान रोड के लिए मुस्लिम लीग के दौर में पैसे मुख्तस हुए, आपने उसको रोकने की कोशिश की। मोटरवे पर सीपेक के मंसूबे पर आपने इजलास बुलाया और उसमें सरफहरिस्त आपने मुतालबा किया कि डेरा इस्माइल खान जो सीपेक में मोटरवे जा रही है उसको बंद कर दे। और मेरा यकीन है कि अगर आपको यह न बताया जाता कि इस पर 70% काम मुकम्मल है, आप उसको जिद और नफरत में खत्म कर भी देते। यह आपकी पॉलिसियां हैं। 5 साल आपने हुकूमत की, लोग पेशावर जाने के लिए मियांवाली, तलगंग और मोटरवे का रास्ता अपनाते थे। आपका अपना रास्ता खंडर बन चुका था, लेकिन अब 2 महीनों से ये रोड भी मुकम्मल खराब है। आप मुझे बताएं कि इस्लामाबाद से आपने मियांवाली के लिए इस रोड के लिए क्या रखा है? और फिर जो आदाद शुमार आप रख रहे हैं, एक रकम का जो
नॉमिनल सा आप जिक्र कर रहे हैं सीपैक का, आप 200 साल में भी ये मंसूबे मुकम्मल नहीं कर सकते। यकीनन आपने रखे होंगे बजट में, और आप हमें हाथ में यहां लहरा भी देते हैं कि हमने ये मंसूबा भी रखा है, हमने डैम भी रखा है, हमने मोटरवे भी रखा है, हमने फला चीज रखी है और फला चीज रखी है। लेकिन उसके लिए आपने जो रकम मुख्तस की है, क्या इस रकम से मंसूबे शुरू किए जाते हैं? तालीम का बजट आप काट रहे हैं, सेहत का बजट आप काट रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हम, जिस तरह राना सनोगा साहब ने फरमाया कि IMF के पास जाने की बात उन्होंने की थी, इसलिए शायद वो अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे, क्योंकि IMF ही को ले आए हैं वो पाकिस्तान। जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त जो बजट तकरीर की गई है और जो आदाद शुमार हमारे सामने है, उस हवाले से हम समझते हैं कि असर-ए-नौ गौर किया जाए, और इस सूरत हाल में कौम के लिए यह बजट नहीं हो सकता। आपको दोबारा बजट, मुझे यकीन है कि जो बजट आप अभी पेश कर रहे हैं, अगर अपनी आईनी पोजीशन और एतमाद के वोट्स आप ये जरूरी समझते हैं कि हमने आईनी तकाजे हैं वो पूरे करने हैं, लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि आप 2 या 3 महीने के बाद फिर बजट लाएंगे। मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, हर हुकूमत कर रही है। आपने स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ वादे किए, लेकिन आज खुद उनको बेरोजगार कर रहे हैं। आपने, मैं और की बात करूं, ये सामने एम्बेसी रोड है और इसका 2 रोया इफ्तिताह किया था शायद खाकान की हुकूमत में। वो रोड पता नहीं 5 किलोमीटर होगा या 4 किलोमीटर होगा, 2017 से बन रहा है और अभी तक बन रहा है। हमारे अराकीन ने यहां पर आपकी याद दहानी के लिए, आप भी उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं कि चमन बॉर्डर बंद है और लोगों का रोजगार उससे वाबस्ता है। तो इस हवाले से अगर तफ्तान बॉर्डर खुला है तो हम बॉर्डर खुला है और दीगर हमारे बॉर्डर्स खुले हैं, तो इसको भी फिलफौर हुकूमत ऐलान करे और उसको खोलने की बात करे। यहां मेंबर थे, मुझे अब याद नहीं उनका, उन्होंने स्पीकर साहब से कहा कि मेरे हलके का फंड जो मुझे दिया गया था वो मुझे आप हिदायत जारी करें कि वो मुझे मिल जाए। फजल मोहम्मद खान। तो ख्वाजा आसिफ साहब से लेकर मौलाना असमतुल्लाह साहब तक मैं आप तमाम मेंबरान से जानना चाहता हूं कि क्या आपको भी कोई फंड मिला है? जीरो हुकूमत 0-0। नारेबाजी नहीं करें, गौर से सुने जी, बिल्कुल नारेबाजी ना करें जी। 24 अरब रुपए सीपैक के हवाले से जो रखे गए थे, आपने वहां से 24 अरब रुपए उठाकर अपने मेंबरान को दिए। शर्म। और आज आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं। आपके ऊपर जब कोरोना का बुहरान आया, लोग घरों में महसूर थे, उन्होंने घरों में
फाके जब शुरू हुए, आपने उनके लिए ऐलान किया कि 150 अरब रुपए हम आपको देंगे, 12,000 रुपए फी फैमिली, और 3 महीने में, और वो भी 3 महीने के नहीं दिए गए थे। उसके साथ मेरे ख्याल में कोई 1-2 हजार रुपए मिलाकर आपने वो पैसे दिए। आप एहसान करते हैं कि आप अवाम के गम में मरे जा रहे हैं। आपने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कुछ कारोबारी हजरात के 300 अरब रुपए माफ नहीं किए थे। आपको उस वक्त तो किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती, चंद अफराद के लिए 300 अरब रुपए माफ कर दिए और 20 करोड़ अफराद के लिए 150 अरब रुपए रख दिए, और आप कहते हैं उन पर एहसान कर रहे हैं। इस तरह की हुकूमतें चलती हैं। कौन सा रोड है? मैं अपने शहर से डेरा इस्माइल खान से मुल्तान निकलता हूं तो रोड खराब, मैं इस्लामाबाद आता हूं तो रोड खराब, मैं पेशावर जाता हूं तो रोड खराब। स्कूलों की हालत आपकी यह है कि पूरे सूबे में दूर दराज इलाकों में आपका सूबा भी इस तरह है कि चंद चंद घर एक एक जगह पर हैं, जिनके लिए मकतब खोले गए थे कि 8-10 साल के लड़के वो ज्यादा लंबा सफर नहीं कर सकते। आपने तमाम मकतब बंद कर दिए, आपके सूबे में तमाम मकतब बंद कर दिए। तो कहां गई तालीमी पॉलिसी? अब तो सुना है कि 1-2 दिन से इस्लामाबाद के अंदर पैरासिटामोल की भी कमी हो रही है। इस्लामाबाद के अंदर नहीं, आपके अपनी असेंबली के इस डिस्पेंसरी में भी नहीं मिल रहे, अद्वयात नहीं मिल रहे आपके। ज़राअत में आपने क्या रिलीफ रखा है? तालीम के लिए आपने क्या रिलीफ रखा है? दुकानदार के लिए आपने क्या रिलीफ रखा है? जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हम किस चीज पे बात करें? आसान सा जवाब है कि कोरोना। अब कोरोना में मुझे एक मुल्क जरूर बता दे, जब मैं बैठ जाऊं। आपको लंबी चौड़ी तकरीर करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की जीडीपी भी आपसे ऊपर गई। मैं अपोजिशन लीडर साहब की सेहत के लिए, शेख रशीद साहब की सेहत के लिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की सेहत के लिए, और अयाज सादिक साहब की, जो भी मेंबरान यहां पर जिस मर्ज में भी मुब्तला हैं, पूरे मुल्क में जो लोग अमराज में मुब्तला हैं, वो उनके लिए दुआगो हूं। इसमें जो एक जरूरी बात है, 1 मिनट में मैं खत्म करूंगा, कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से यहां मेंबर बनकर आया हूं, उस डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल है, एक, जिसमें पिछली मर्तबा भी आपका एमएनए था, आपकी सूबाई गवर्नमेंट थी पिछले साल, इस साल भी, और यहां मरकज में भी उस एक हॉस्पिटल को भी उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बना दिया है, जिस पर पूरा डिस्ट्रिक्ट मुनहसर है। आप मुझे बताएं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग अपने इलाज के लिए कहां जाएंगे? कोई मुतबादिल निजाम नहीं। एमएमए की हुकूमत में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप आपस में बातचीत न करें, जब आपकी बारी आएगी हर एक मेंबर की बात करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका सालाना बजट तालीम का और सेहत का 35 करोड़ हुआ करता था। एमएमए जब हुकूमत छोड़ रही थी तो 1.25 अरब पर हम ले गए थे। सन 47 से एमएमए की गवर्नमेंट तक 80 कॉलेजेस बने थे, हमने 5 साल में 87 कॉलेज बनाए। दो 2002 तक 4 यूनिवर्सिटियां थी, हमने 5 साल में 5 यूनिवर्सिटियां बनाई। हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, हमने खवातीन यूनिवर्सिटियां बनाई,
हमने دیہاتوں میں کام کرنے والے اساتذہ کرام کی تنخواہیں ڈبل کی تھی. हमने FAFSC تک تمام کتابیں مفت دی تھی. ہم نے تعلیم مفت کی تھی. جنوبی اضلاع میں گیس جمعیت علماء اسلام نے دیا. آپ مجھے بتائیں کہ ہم جہاں تک گیس لے گئے ہیں آپ نے اس سے 1 فٹ بھی آگے بڑھایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جناب اسپیکر ہم مسلمان ہیں. اسلام کے نام پر ہم نے یہ ملک بنایا. کل بھی آپ نے لنک دی کہ ہم نے نظریے کی بنیاد پر یہ ملک بنایا ہے. جناب اسپیکر سود حرام ہے اور سود کھانے والے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ ہے, جنگ کا اعلان ہے. اور ہم من حیث القوم 70 سال سے اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. ہم اپنے دفاعی صلاحیتوں کے لیے اپنے بجٹ میں سب سے بڑا حصہ رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی ہم پر جنگ مسلط کرے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. لیکن جس جنگ کا اعلان اللہ فرما رہا ہے اور جس جرم پر فرما رہا ہے وہ جرم ہم 70 سال سے کر رہے ہیں. ہم نے کافی مرتبہ یہاں پر سود کے خلاف بل پیش کیے, کمیٹیوں میں چلے جاتے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے بھی اس پر موجود ہیں. اس پر نظر ثانی, شاید اتنی لمبی نظر ثانی کی تاریخ پاکستان میں کسی اور مقدمے میں نہیں ہوگی جتنی سود کے مقدمے میں, جس کے خلاف سپریم کورٹ فیصلہ دے چکا ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہم سب کا ایمانی فریضہ ہے. ہم